بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. میسج دے دو مجھ کو فارورڈ کر دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. تو ہم لوگ اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے بحث شروع کر رہے ہیں کلام کی. کلام کی بحث میں تھوڑا سا نو صرف کے مسائل بھی آئیں گے. تو کچھ نو صرف پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ کون سے کلاس ہے یہ اصول فقہ کی؟ ہاں بس ہو گیا. تو یہ اصول کلام کی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو اس میں کچھ چیزیں وہ بھی آئیں گی جن کا تعلق نحو صرف سے ہیں. ہاں بہت زیادہ تو نہیں، لیکن تھوڑا بہت نحو صرف کی جانکاری ہو تو بات سمجھ میں آئے گی. تو یہاں کلام کی بحث الحمدللہ شروع ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کلام جو ہے یہ اس کا تعلق یعنی جو اصولی مسائل ہوتے ہیں اصول فقہ کے، اس میں ایک بہت اہم ترین بحث ہوتی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے الفاظ کے مدلولات سے. الفاظ کے مدلولات سے. تو کلام میں ہم اصل میں یہی پڑھیں گے کہ ایک لفظ جو ہے اس کے الگ الگ مدلولات کیا ہوتے ہیں. کلام کی قسمیں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں. کچھ نحوی بحثیں آئیں گی، پھر حقیقت مجاز کی بحث آئے گی. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی اس میں آئیں گی. تو شروعات کریں ہیں تعریف کلام کی تعریف. یہ ہم نے جو دیکھا تھا نا کہ اصول فقہ میں جو ہے وہ اس کے اصول فقہ میں جو ہے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ دلیل، استدلال اور مستدل، تین اس کی بحثیں ہوتی ہیں نا. احکام مقدمہ ہوتا ہے اور دلیل، استدلال اور مستدل. تو استدلال والی جو بحث ہے نا اصل میں یہ وہ بحث ہے. تو استدلال تو ہم کلام سے ہی کرتے ہیں نا. بھائی جیسے ہم کہتے ہیں نماز واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اقیم الصلاۃ. تو اقیم الصلاۃ کلام ہے نا. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. تو اس کلام کی ہم پھر قسمیں پڑھیں گے. بھائی کلام کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. خبر ہوتی ہے، انشاء ہوتی ہے. انشاء کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. اس میں سے قسم امر ہے، تو اقیمو کیا ہے؟ امر ہے. تو امر وجوب کے لیے آتا ہے. تو جب آپ کلام کی ٹائپس اور قسموں کو سمجھیں گے تبھی تو آپ استدلال کر پائیں گے. تو یہ اصل میں استدلال والی بحث ہے نا. استدلال کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ الفاظ کی دلالتوں کو سمجھنا پڑے گا، کلام کی دلالتوں کو سمجھنا پڑے گا. تو یہ وہ یہاں سے اصل میں وہ استدلال والی بحث شروع ہو رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے اصول فقہ میں دلیلوں پر بحث ہوتی ہے کہ کون کون سی چیزیں دلیل بن سکتی ہے. اس میں ہم پڑھتے ہیں قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں، اجماع کے بارے میں، قیاس کے بارے میں، قول صحابی کے بارے میں، استحسان، استصحاب. تو وہ دلیل. اور ایک ہے مستدل والی بحث جس میں ہم پڑھتے ہیں مجتہد اور مقلد کے بارے میں. یہ کون سی بحث ہے؟ کلام والی بحث. بھئی کلام میں کبھی عام ہوتا ہے، کبھی کلام خاص ہوتا ہے، کبھی کلام مطلق ہوتا ہے، کبھی مقید ہوتا ہے، کبھی مجمل ہوتا ہے، کبھی مبین ہوتا ہے نا.
اس میں امر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ کا استدلال والی بحث ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو استدلال کا ساری بحث جو ہے نا وہ کلام سے ہی متعلق ہے, اس لیے یہاں ہم کلام کے بارے میں پڑھیں گے. الکلام و تعریف ہو, کلام کی تعریف. الکلام لغتاً اللفظ الموضوع لمعنی. کہتے ہیں لغت عرب میں یعنی لنگوسٹکلی کلام کی تعریف کیا ہے؟ اللفظ الموضوع لمعنی, ایسا لفظ جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو, بنایا گیا ہو. اللفظ الموضوع لمعنی placed with a particular meaning, اس کو ایک خاص معنی کے لیے بنایا گیا ہو, وضع کیا گیا ہو, گڑھا گیا ہو. کس نے وضع کیا ہو؟ ہاں, بعض علماء نے کہا کہ جو احکام الفاظ جو معنی کے لیے وضع کیے گئے, تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وضع کیے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تعارف علیہ الناس, لوگوں نے آپس میں ایک لفظ بنا لیا, یعنی لوگوں نے خود بنا لیا. یعنی اس پہ اختلاف ہے کہ الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں تو یہ معنی کے لیے ان الفاظ کو کس نے بنائے ہیں. بعض نے کہا اللہ نے بنائے ہیں, بعض نے کہا نہیں, لوگوں نے آپس میں کسی ایک حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کا ایک لفظ بنا لیا. بہرحال تو اللفظ کہتے ہیں ایسے لفظ کی جو لفظ بنایا گیا ہو کسی معنی کے لیے. ہاں, تو پہلی بات کیا کہا؟ لفظ. تو لفظ کہنے سے وہ چیزیں خارج ہو گئیں جو الفاظ نہیں ہیں. ایک منٹ. ہاں, لفظ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام وہ معنی ہے جو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے, یا وہ حروف اور صوت ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں؟ کلام اصل میں کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کلام, تو کلام سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ حرف و صوت. حرف اور صوت یعنی سمجھ رہے ہیں, حرف یعنی ورڈز, صوت یعنی آواز. تو اس صوت اور آواز کو اصل میں کلام کہتے ہیں, یا وہ معنی جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے, کلام نفسی. ہاں, اہل سنہ کا اور اشاعرہ کا اس پہ اختلاف ہے. اہل السنہ کہتے ہیں, بلکہ میرے خیال سے معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حروف اور اصوات کیا ہے, وہی کلام ہے. اصل کلام وہ ہے جو حرف ہو, بحرف و صوتی, ہے نا. ہاں, آواز, وائس, آواز ہونی چاہیے بحرف. اسی لیے ہم جب قرآن کو اللہ کلام کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بحرف و صوتی, اللہ نے حرف و صوت کے ساتھ کلام کیا ہے. جبکہ کلابیہ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلام اصل میں نفسی ہوتا ہے, جو دل, جو معنی ہوتا ہے. اس لیے وہ قرآن مجید کو, جو اشاعرہ ہے وہ کلام اللہ نہیں کہتے قرآن کو, وہ کہتے ہیں قرآن اللہ کے کلام کی, اللہ کے کلام کا مدلول ہے, عین کلام اللہ نہیں ہے قرآن. کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے, ان کے نزدیک کیا ہے کہ کلام نفس میں ہوتا ہے, معنی اس کی دلیل ہو, اس کا مطلب اس کا مدلول ہوتا ہے. یہ جو حرف و صوت ہے نا, یہ اس کا مدلول ہوتا ہے. اور یہ بہت مشہور اختلاف ہے اہل سنت کا اشاعرہ سے. کلام, اس لیے وہ کہتے ہیں کلام نفسی, ایک تعبیر آپ کو اشاعرہ کیا ملے گی, کلام نفسی. ہاں ہاں, تو وہ کہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, اشاعرہ بھی کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں, پر وہ کس قرآن کو کہتے ہیں مخلوق نہیں ہے؟ کلام نفسی کو کہتے ہیں کہ وہ مخلوق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کلام نفسی مخلوق, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ کلام کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کلام کہتے ہی حرف و صوت کو ہے. بھئی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے, کیسے وہ حدیث کے الفاظ ہیں, ما لم تتکلم, اللہ تعالیٰ نے ما حدثت بھی نفسہا, ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت بھی انفسہا ما لم تعمل او تتکلم. اب یہاں دیکھیے کلام اللہ کے رسول کس کو بول رہے ہیں؟
جو دل کے اندر کی بات ہوتی ہے اس کو حدیث کہہ رہے ہیں، کلام نہیں کہہ رہے. کلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ جب آدمی زبان سے یعنی بحرفین و صوتین، حرف اور آواز کے ساتھ اس کا اظہار کر دے تبھی وہ کلام ہوگا. دل میں جو باتیں آتی ہیں ان باتوں کو کلام نہیں کہا جاتا. یہ حدیث ایک دم صریح دلیل ہے اس بات کی کہ دل کے اندر کی جو بات ہوتی ہے اس کو کلام نہیں کہا جاتا ہے. کلام بحرفین و صوتین ہوتا ہے، حرف و صوت کے ساتھ ہوتا ہے. ایک دم صریح دلیل موجود ہے. اشاعرہ اس قسم کی دلیلوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ خبر واحد ہے. یہ کہتے ہیں خبر واحد ہے، جبکہ اشاعرہ خود اس بات پر کہ کلام جو ہے وہ یعنی اشاعرہ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کلام نفسی ہوتا ہے. کلام نفسی کی ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کلام نفسی یعنی ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور لیکن یہ ہے حقیقت. اور اہل بدعت کے منہج میں یہ بات آپ پڑھیں گے کہ وہ جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے نا کہ ان کے دلیل ان کے موافق ہے ان کے موقف کے، تو وہ کچھ بھی لے لیتے ہیں، کم سے کم والی چیز بھی لے لیں، اور اگر ان کے موقف کے خلاف ہے تو صحیح ترین چیز کو بھی رد کر دیں گے. تو اشاعرہ جو ہیں وہ اس اپنی دلیل پہ کہ کلام جو ہے وہ نفس میں جو ہوتا ہے اس کو کلام کہا جاتا ہے. وہ اختل النصرانی ایک شاعر ہے، عیسائی شاعر ہے اختل، بہت مشہور. اس کا ایک شعر ہے، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. یہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ کلام نفس کے اندر ہوتا ہے. ہو گیا ان الکلام لفی الفؤاد وانما، کہ کلام جو ہے وہ فؤاد میں ہوتا ہے. وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، زبان کو دلیل بنایا جاتا ہے دل پر. تو وہ اس شعر کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ کلام نفس کے اندر ہوتا ہے. یعنی ایک طرف حدیث ہے، حدیث یہ بول کر کے رد کر دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اور دلیل کے طور پہ کیا دیتے ہیں؟ اختل نصرانی کا شعر ہے. ہاں اختل. اور شاعر بھی کون؟ جو نصرانی ہے، جن کا خود جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ واہیات ہے، اس کے شعر کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ کلام نفس کے اندر. حالانکہ اختل سے یہ شعر ثابت بھی نہیں ہے. یہی دلیل ہے ان کی، بیسک دلیل تو یہی ہے. اکثر لوگوں نے یہی دلیل دی ہے. باقی اور ہے ان کی منطق فلسفہ اپنا کچھ ہوگا اصل دلیل، لیکن وہ کیونکہ کلام کس کو کہتے ہیں یہ استدلال کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ زمانے جاہلیت کی چیزوں سے استدلال کیا جائے. حالانکہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اختل کے شعر میں بھی یہ ثبوت نہیں کہ یہ اختل کا شعر ہے، ثابت نہیں اختل کی طرف سے. بلکہ بعض علماء نے کہا ثابت بھی ہو جائے تو جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، اس کے دوسرے مصرے سے علماء نے استدلال کی کہ زبان جو ہے نا وہ دلیل ہوتی ہے، یعنی زبان سے نکلنے پر ہی کلام کلام کہلاتا ہے، دل میں کیا بات ہوتی نہیں ہوتی. بھائی اگر دل کے خیالات کو کلام کہہ دیا جائے تو پھر تو جو ہے وہ سب سے پہلے تو نماز ہی باطل ہو جائے گی پوری. کیونکہ کون سے ایسی نماز آدمی پڑھتا ہے جس میں اس کے دل میں بات نہ ہوتی ہے؟ خیالات تو نکلتے رہتے ہیں. اگر دل کی باتوں کو کلام کہہ دیا جائے تو نماز میں تو کلام منع ہے نا، تو پوری نماز باطل ہو جائے گی کہ گویا بندہ پوری نماز میں کلام کر رہا ہے. ہاں اور ایک بات بول کر لوگ ہمیں جو سر ٹھکرا دیں خاص دلیل کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ ہے. یہ بہت کلیئر کٹ بات کہ کلام جو ہے وہ حرف و صوت کے ساتھ. اشاعرہ اس کو نہیں مانتے، کلابیہ اس کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کلام نفس میں ہوتا ہے. حرف و صوت اس نفس کا مدلول ہوتے ہیں، دل میں جو بات ہے اس کا مدلول ہوتے ہیں. اور ہم اس لیے لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن اللہ کلام. اشاعرہ اور کلابیہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن اللہ کے کلام کی حکایت ہے یا عبارت ہے. حکایت عن کلام اللہ یا عبارت عن کلام اللہ کہتے ہیں. اور بھی اس میں بہت ڈیٹیل ہے، مطلب یہ عجیب قسم کا اشاعرہ کا عقیدہ ہے، کلابیہ کا عقیدہ ہے. اس پہ بڑی لمبی بحثیں آپ کو مل جائیں گی. بس جیسے وہ ایک بہت فلسفیانہ قسم کی گفتگو اس پہ ملتی ہے. بنیادی طور پہ یہ فلسفے سے ہی نکلے ہوئے بحثیں ہیں نا، تو آپ کو ایسی بھی بحث مل جائے گی کہ ایک ہی معنی ہے قرآن کا، ایک ہی معنی ہے. کوئی کہتے ہیں قرآن کے 4 معنی ہیں بس،
مطلب جیسے مجھے بھی اچھے سے سمجھ میں نہیں آئی وہ بحث، لیکن یہ کہ ان کے یہاں یہ کہ اقیم الصلاۃ اور لا تقربوا الزنا کا ایک ہی معنی ہے، اس قسم کی بھی بحث پتہ نہیں کیا مل جاتی، تھوڑا سا بھی میں اس پہ اور پڑھ رہا ہوں مزید سمجھنے کے لیے اس پورے مسئلے کو۔ بہرحال اتنی بات تو واضح ہے کہ شاعرہ جو ہے یا کلابیہ جو ہے وہ اللہ کے کلام کو، یعنی قرآن کو اللہ کا کلام، عین کلام اللہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کلام اللہ کا مدلول ہے۔ وہ غالباً اشاعرہ جو ہے وہ قرآن کو کہتے ہیں یہ حکایت عن کلام اللہ ہے، اور جو کلابیہ ہے وہ کہتے ہیں یہ عبارت عن کلام اللہ ہے۔ بہرحال ہم تو یہ اس بات کلیئر بات ہے کہ کلام دل کے اندر نہیں ہوتا ہے، کلام زبان پر ہوتا ہے، بحرف و صوت، اس میں حرف ہوتے ہیں اور اس میں آواز ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ قرآن اللہ کا، قرآن جب ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ کلام، تو کلام کو جب ہم نے لفظ کہہ دیا تو لفظ سے کون کون سی چیزیں خارج ہو گئی؟ لفظ کہنے سے پہلی بات تو فعل خارج ہو گیا۔ احتراز کس کے ہے، کس سے ہو رہا ہے؟ لفظ کہنے سے پہلی چیز کیا خارج ہوئی؟ فعل خارج ہو گیا، ہے نا، کیونکہ فعل کلام نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح سے اشارہ بھی خارج ہو گیا۔ اشارہ فعل ہے لیکن اشارہ کلام نہیں ہے، اشارہ جو ہے وہ کلام نہیں ہے نا، تو اشارہ بھی اس سے خارج ہو گیا، اور حدیث النفس تو خارج ہو ہی گیا۔ تو جب ہم نے یہ کہا نا بھائی اشارہ کلام نہیں، اس کی ایک دلیل بھی ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام نے کیا قسم کھائی تھی نا کہ میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فاشارت الیہ، تو اس نے اشارہ کیا، تو اس کا مطلب کہ اشارہ کلام وہ لوگ سمجھ رہے تھے، لوگ بولے کہ ہم لوگ کیسا کلام کریں گے۔ ہاں نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے قسم کیا کھائی تھی کہ میں کلام نہیں کروں گی، پر اشارہ کیا نا، تو اس کا مطلب وہ اشارے کو کلام نہیں سمجھا۔ اچھا آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کلام نہیں کروں گا اور اشارہ کرے، تو اس کا فتویٰ کیا دیں گے آپ؟ اس کا اگر اس نے اشارہ کر دیا تو اس کی قسم ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ نہیں، اصل میں محض وہ یہ کہتے کہ میں بس زبان سے بولوں گا نہیں تو اس کا قسم نہیں ٹوٹے گا، کلام نہیں کروں گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اصل میں اس قسم کے معاملات میں یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والے کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی نیت نہیں واضح تب عرف دیکھا جائے گا کہ اس کسی عرف میں کلام کو، یہاں کے عرف میں اشارے کو کلام کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے نظر ماننے والے کی، قسم کھانے والے کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس کی نیت کیا تھی کلام سے۔ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں زبان سے کچھ نہیں بولوں گا لیکن اشارہ کر سکتا ہوں، تو اس کا وہ نہیں ٹوٹے گا قسم۔ اور اگر اس نے نیت میں یہ بھی شامل رکھا تھا کہ اشارہ بھی نہیں کروں گا، تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس کی بات یہ بھی ہے کہ وہ جو بے زبان لوگ رہتے ہیں، مکے نے کیا بولا، ہم پوچھ لیتے، اس کو بولا بولتے ہیں لوگ نا۔ کبھی کبھی مجازن یعنی ایسی کہہ دیا کہ تجوزن جو ہے اشارے و کلام کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک عربی کا ایک شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ اس نے اپنی اس کے ترجمہ ایسا تھا نا، فاشارت بطرف العین خیفۃ اہلھا اشارۃ محظور ولم تتکلمی، وقالت، ایسے کچھ تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کہا، تو آنکھوں سے کہا شاعر نے بولا ہے، تو اس میں کبھی کبھی ایسے کہہ دیا جاتا ہے اشارے پر، لیکن صحیح بات ہے کہ اشارہ فعل ہے کلام میں۔ کہیں میں یہ رہا تھا کہ جب ہم نے کلام کے بارے میں کہا کہ کلام لفظ ہوتا ہے، تو لفظ ہونے کا مطلب حدیث النفس اس سے نکل گیا، یعنی جو دل کی باتیں ہوتی، دل میں آدمی باتیں کرتا ہے وہ نکل گیا۔ دوسرا اشارہ اس سے نکل گیا، تیسرا فعل اس سے نکل گیا۔ اللفظ المفید، پھر اس کے بعد دوسری شرط کیا لگا دی، لفظ بھی کیا ہونا چاہیے، المفید ہونا چاہیے۔ جی جی، المفید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو. یعنی جو بنیادی طور پر کلمے ہم لوگ ہاں. تقسیم پڑھتے ہیں. ہاں ابھی وہ انشاءاللہ آ گیا گا. نہیں جس سے فائدہ حاصل ہو. اب جب ہم نے کہہ دیا جس سے فائدہ حاصل ہو تو کون کون سی چیزیں نکل گئیں؟ وہ آوازیں نکل گئیں جن کو سن کر کے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جیسے صوت الدابہ، جانور کی آواز. جانور کی آواز بھی تو آواز ہوتی ہے لیکن اس کو سن کر کے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ مفید نہیں ہوتی وہ. تو وہ صوت الدابہ جو ہے وہ نکل گیا. اسی طرح سے جب ہم نے مفید کہا تو کلمہ بھی اس سے نکل گیا. کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ اللفظ المفرد، ہاں، ما وضع لمعنی، کوئی ایک مفرد لفظ. جیسے کتاب ایک لفظ ہے، مفرد ہے نا، اس کا ایک معنی بھی ہے. لیکن کیا یہ معنی مفید ہے؟ میں نے کہا کتاب، آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. کتاب کیا؟ کتاب لانا ہے نہیں لانا ہے، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو کلام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یعنی جب آپ بولنے والا بول کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی بات سمجھ میں آئے. یا وہ مطلب چائے وائے ہم بول لیتے ہیں. ہاں تیسری چیز وہ بھی نہیں، وہ بھی کلام، وہ اس میں آئے گا، کلمہ میں آئے گا. اور دوسرا کا کلمہ نکل گیا. کلمہ لفظ تو ہوتا ہے لیکن وہ مفید نہیں ہوتا ہے. یہ مفرد کلمہ نکل گیا. ہاں مفرد کلمہ نکل گیا. یعنی کلام جس کو کہتے ہیں، کلام ہم اس کو آسانی کے لیے سمجھ لیں گے سینٹینس جو ہوتا ہے. ایک پورا سینٹینس بول دیتے ہیں جب ہم کھانا لاؤ، پانی پیو، ہاں اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک چیز یہ الفاظ ہیں، ہے نا. لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو زبان سے نکل گا، ہے نا. قرآن کی آیت ہے نا، ما یلفظ من قول، کوئی زبان سے ایک بھی قول نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک رقیب ہوتا ہے. تو ایک تو یہ زبان سے نکل رہا ہے نا. تو کلام جو ہے وہ زبان سے نکلتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مفید ہوتا ہے. یعنی جب بولنے والا بول کر کے رک جاتا ہے تو آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے. یا تو کوئی خبر ہوتی ہے یا تو وہ انشاء ہوتا ہے، یا تو اس نے کسی چیز کی خبر دی ہوتی ہے یا تو کچھ آپ سے طلب کیا ہوتا ہے، تعجب کیا ہوتا ہے، کوئی مطالبہ کیا ہوتا ہے نا. تو جب ہم مفید کہہ رہے ہیں تو مفید کا مطلب یہ کہ اس کو سن کر کے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے. تو فرمایا الکلام لغتاً اللفظ الموضوع لمعنی، ایسا لفظ جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. اور اصطلاحاً اللفظ المفید، اور اصطلاحاً کہتے ہیں مفید لفظ کو. مثلا جیسے اللہ ربنا محمد النبینا، سمجھ میں آئے نا. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، بات سمجھ میں آئی نا کوئی. محمد النبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الْكَلَامُ اسْمَانِ، اور کم سے کم جس سے مل کر کے کلام بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو دو اسم ہوں گے، او فعل واسم، او فعل واسم، یا ایک فعل ہوگا اور ایک اسم ہوگا. ہاں یعنی کبھی بھی کوئی جملہ سینٹینس جو عربی کا ہوگا یا تو وہ دو اسم ہوگا. جیسے اللہ ربنا، ہاں کتاب جدید جیسے ہوگا. تو اس میں سمجھ میں نہیں آیا نا بات. کتاب جدید، جدید کتاب کیا مفید نہیں ہے نا. یہ مفید ہونا چاہیے، یعنی کوئی بات سمجھ میں آنا چاہیے، پورا سینٹینس ہونا چاہیے. ہاں ھذا الکتاب جدید، یہ کتاب نہیں ہے. یعنی اردو میں جب ہم ہیں یہ سب لگاتے ہیں نا، کب؟ جب جملہ سینٹینس پورا ہو جاتا ہے. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. محمد نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. تو ایک بات آپ کے سمجھ میں آئی نا. تو یا تو دو اسم ہوں گے، ہاں جیسے ھذا کتاب، ھذا اسم ہے اور کتاب اسم ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، دو اسم سے مل کے بنا نا. کتاب و زیدین کیسے ہوگا؟ زید کی کتاب، کیا سمجھ میں ہے؟ زید کی کتاب کا کیا کرنا ہے؟ زید کی کتاب، کتاب و زیدین کیا ہے؟ کلام ہے. نہیں، ہر دو اسم ضروری نہیں مفید ہو، لیکن کسی بھی ایک کلام میں لازم ہے کہ کم سے کم دو اسم ہونے چاہیے.
جیسے ذالکا رجل ھذا کتاب، ہاں تو اس میں کیا ہے؟ دو اسم، ھذا اس میں اشارہ ہے نا، ھذا بھی اسم ہے نا، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، تو دو اسم مل کر کے. یا دوسرا کیا ہوگا؟ او فعل واسم، یا تو ایک فعل ہوگا ایک اسم. اسم و فعل یہاں پہ شیخ نے نہیں کہا، کیونکہ جب جملہ فعلیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فعل آئے گا پھر اسم آئے گا. اگر اسم و فعل کہتے تو کیا ہوتا؟ جیسے ہوتا قام زیدن، اس میں کیا ہے؟ پہلے فعل ہے پھر اسم ہے. کیا کیا ہے اس کے اندر؟ ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے. اگر ہم کہیں زیدن قام، اس میں کیا کیا ہے؟ تو خبر کلام تو ہے نا، کلام صحیح بھی ہے. زیدن قام، اس میں کیا کیا ہے؟ اسم اور فعل. ایک اسم اور ایک فعل ہے؟ نہیں. دیکھو قام زیدن سمجھ میں آیا؟ قام فعل ہے، زیدن فاعل، فعل اور فاعل جو ہے وہ اسم. اس لیے شیخ نے پہلے فعل کہا پھر اسم کہا. لیکن اگر ایسا کہا کہ زیدن قام، اسم اور خبر ہوئی. زید، ارے خبر نہیں، زیدن کیا ہے؟ زیدن کیا ہے؟ اسم. قام کیا ہے؟ فعل نہیں ہے. فعل تو ہے. ارے بھائی قام فعل ہے، ترکیب کیسے کریں گے اس کی؟ زیدن کیا ہے اس میں، اس ترکیب میں؟ پہلے آ گئے نہیں، مبتدا ہے. ہاں زیدن مبتدا ہے، اور قام کیا ہے؟ خبر ہے اس کی. خبر کیسے؟ ڈائریکٹ خبر بن جائے گی، فعل ہے نا وہ، تو اس فعل کا فاعل کہاں ہے؟ نہیں، فاعل پہلے آ گئے. فاعل پہلے نہیں آیا ہے. نہیں، فاعل پہلے کی ترکیب نہیں ہے. قامہ میں ہوا ضمیر ہے، یہ ایک اسم اور ایک فعل سے نہیں بنا ہے، بلکہ یہاں پہ دو اسم ہے. قامہ میں جو ہوا ضمیر ہے نا، ہاں زیدن میں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے، قامہ میں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف. اس لیے شیخ نے یہاں پہ فعل کو پہلے لایا. او فعل واسم، یا تو ایک فعل ہوگا ایک اسم ہوگا. یعنی مطلب کیا اس کا ہے؟ ایک اسم اکیلے کلام نہیں بنا سکتا. اسم کو کلام بنانے کے لیے یا تو اپنے ساتھ فعل کو لانا پڑے گا، یا تو اپنے ساتھ دوسرے اسم کو لانا پڑے گا. دو اسم مل کر کے کلام بنا سکتے ہیں، اسم اور فعل مل کر کے کلام بنا سکتے ہیں. فعل اکیلے کلام بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. فعل کو اپنے ساتھ دوسرا فعل ملا کے کلام بنا سکتا ہے؟ دو فعل بن کے کلام بن سکتے نہیں. دو اسم مل کے کلام بن سکتے ہیں، پر دو فعل مل کے کلام نہیں بن سکتے. نہ فعل اکیلے کلام بن سکتا ہے. فرق تو بیچارہ ویسے ہی مجبور ہے، وہ تو اکیلے خود اپنا معنی بھی نہیں دے سکتا ہے نا، تو وہ چار حروف مل کر کے بھی کلام نہیں بنا سکتے. پر ہم عربی میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ ایک فعل آیا اور کلام بن گیا. جیسے میں کہوں قم، قم مطلب کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو صرف فعل ہے، تو ایک فعل سے کلام بن تو گیا. ہاں اس میں فاعل ہے. کون سا فاعل ہے؟ ہاں کون سی ضمیر؟ انتا ضمیر فاعل ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بظاہر تو ایک لفظ ہوگا، مطلب ایک حرف صرف ہوگا، لیکن وہ ایک پورا جملہ بھی ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کی کاف زید قی، ہاں اسی طرح سے فی فازر قی، مطلب کیا ہوگا؟ تقوی بولتے ہیں نا جس سے، قی مطلب بچ. ہاں وہ تو جمع ہو گیا نا، کی جو ہے وہ بچو اس سے. اسی طرح سے فی مکمل کرو، وفا کرو. تو بظاہر تو یہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے، فا ہے اس کے نیچے زیر لگا ہے، پر یہ ایک پورا سینٹینس ہے. کاف زیر کی بظاہر کیا ہے؟ یہ ایک حرف ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ ایک پورا سینٹینس. تو بہرحال وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الْكَلَامُ اسمان، کم سے کم جو ہے کلام بننے کے لیے دو اسم ضروری ہے. او فعل واسم، یا ایک فعل اور ایک اسم ضروری ہے. وہ مثال الاول محمد الرسول اللہ، پہلی کی مثال ہے محمد رسول اللہ. اور مثال الثانی استقام محمد، دوسری کی مثال کیا ہے؟ استقام. ارے میں بھی چل رہا ہوں ساتھ. ہاں میں غلط رد دے رہے تو مطلب آپ چلیے استقام محمد. اچھا 5 منٹ اور کر لیتا ہوں، پتہ نہیں کیوں غلط رد ہونا ہے. وہ بدھ کی رات میں اصل میں وہ ہوتا ہے نا اسٹریم، چلا کے
استقامہ محمد، تو استقامہ فعل ہے، محمد جو ہے اس کا فاعل. تو بات سمجھ میں آ گئی نا. وواحد الکلام کلیمہ، اور کلام کا واحد کیا آتا ہے؟ کلیمہ. کلیمہ کہتے ہیں ورڈ کو، ہے نا. دیکھو عربی میں کلام کہتے ہیں سینٹینس کو، کلیمہ کہتے ہیں ورڈ کو، اور حرف کو کیا کہتے ہیں؟ الفابیٹ، ہے نا. الفابیٹ بولیں گے نا حرف. ہاں اچھا وہ سنگل 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 جو حرف. تو وہ واحد الکلام کلیمہ، اور کلمہ کلام کی واحد کیا آتی ہے؟ کلمہ. وہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، اور یہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو کسی مفرد معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا، یعنی کسی انڈیویجول کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ بنایا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کلام پورے سینٹینس پہ دلالت کرتا ہے، کلمہ مطلب ایک انڈیویجول معنی پہ دلالت کرنے کے لیے. حالانکہ عربی میں کلام کلمہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بھائی، جیسے لا الہ الا اللہ ہم کلمہ ہی بولتے ہیں، حالانکہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلام. بکس مطلب اتنا بھی نہیں کہ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، کلام کا استعمال ہوتا ہی اس معنی میں ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے یعنی کلمہ کا لفظ ایک سینٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلمہ طیبہ، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، ہے نا. ان ہی الا کہتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے نا، ہاں کلمۃ ہوا قائلھا، کہ یہ ایک کلمہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انھا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف ایک کلمہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں کلمہ جو ہے وہ کلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن لغوی یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ کا یعنی لغت میں معنی ہے. نحو میں جب کلمہ بولا جاتا ہے تو وہاں کلمہ سے مراد ایک انڈیویجول ورڈ ہوتا ہے، نہ کہ ایک پورا سینٹینس ہوتا ہے. پورے سینٹینس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ کہا جاتا ہے. اور یہ سینٹینس جو ہے یا تو دو اسم سے بنے گا یا تو ایک کلام کہا جاتا ہے. تو ایک یا تو وہ دو اسم سے بنے گا یا ایک اسم سے اور ایک فعل سے بنے گا، ہے نا. تو وہ واحد الکلمہ، واحد الکلامی کلیمہ، کلام کا واحد کلمہ ہوتا ہے. وہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، اور یہ ایسا لفظ ہے جو کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. وہی یا اما اسم او فعل او حرف، اور یہ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا تو فعل ہوگا یا تو حرف ہوگا. کیسے پتہ چلا ہم کو کہ کلمہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا؟ کیونکہ تیسری چوتھی کوئی چیز ملتی نہیں، یعنی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی کلمہ یا تو اس کے اندر جو ہے وہ اپنے معنی پہ خود دلالت کرے گا یا اپنے معنی پہ دلالت نہیں کر سکے گا. اگر اپنے معنی پہ دلالت نہیں کر پایا تو وہ حرف ہے. حرف اپنے معنی پہ خود دلالت نہیں کرتا ہے، اس کو جب آگے پیچھے لگا کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کا کیا معنی ہے. جیسے واو ہے، واو کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں. بھائی واو کبھی عطف کے لیے آ جائے گا جب اس کو دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے لایا جائے. واو کبھی استئناف کے لیے آ جائے گا جب جملہ شروع کرنے کے لیے لایا جائے. واو کبھی قسم کے معنی میں آ جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی معنی ہی نہیں ہے. جب تک اس کے سیاق کو نہیں دیکھو اس کا کوئی معنی طے ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کبھی زائدہ ہو جاتا ہے، کبھی وجوب کے معنی میں آ جاتا ہے، کبھی استعلاء کے معنی میں آ جاتا ہے. تو حرف کا تو اپنا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو اگر وہ اپنے معنی پہ خود دلالت نہیں کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حرف کہیں گے. اپنے معنی پہ خود دلالت کر رہا ہے تو یا تو اس کے صیغے سے زمانہ سمجھ میں آئے گا یا زمانہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس میں، اور اگر اس کے صیغے سے زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ فعل. تو چوتھی کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے. یا سارے کلمات دیکھے گئے عربی میں تو یہی تین صورتیں بن رہی ہیں، یا تو وہ اسم بن رہا ہے یا تو وہ فعل بن رہا ہے یا تو وہ حرف بن رہا ہے. اس لیے کہہ دیا گیا کہ کلام جو ہے وہ اما اسم، یا تو وہ اسم ہوگا، او فعل یا فعل ہوگا، او حرف یا وہ حرف ہوگا. فالاسم ما دل علی معنی فی نفسہ من غیر اشعار بزمن. تو اسم وہ ہے جو اپنے معنی پہ خود دلالت کرے. جب ہم نے کہہ دیا اپنے معنی پہ خود دلالت کرے تو حرف نکل گیا. من غیر اشعار بزمن، اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے. زمانہ نہ پایا جائے مطلب وہ اپنی ہیئت کے اعتبار سے کسی زمانے پہ دلالت نہ کرے. ہاں اپنی ہیئت کے اعتبار سے میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوگا نا کہ کوئی اسم کسی زمانے پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں بولوں متى جئت، تم کب آئے، تو تم کہو فی الصباح، صبح کے وقت. تو فی الصباح تو زمانے پہ دلالت کر رہے ہیں لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے صیغے کے حساب سے نہیں. فعل جو ہے وہ بھی زمانے پہ دلالت کرتا ہے پر وہ زمانے پہ دلالت اس کے صیغے کی وجہ سے کرتا ہے نا. جیسے میں کہوں جئتا، تم آئے.
اب یہ زمانہ ماضی کا پایا گیا، لیکن کیسے؟ اس کی صیغے کی وجہ سے، ہے نا. سیجیء وہ ان قریب آئے گا، یجیء وہ مضارع میں کیونکہ لا اس لیے وہ صیغے کی وجہ سے زمانے پہ دلالت کرتا ہے نا. اور اسم بھی کبھی کبھی زمانے پہ دلالت کرے گا، پر یہ جو دلالت ہوگی یہ صیغے کی وجہ سے نہیں ہوگی. تو بے حیعتی ہی اس لیے بولنا ضروری ہے کہ اپنی حیعت کی وجہ سے وہ کسی اس پہ نہیں، بلکہ اپنے معنی کی وجہ سے وہ کسی زمانے پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے. تو فالاسم ما دل علی معنی فی نفسہ جو خود اپنے معنی پہ دلالت کرے، من غیر اشعار بزمن اور اس میں کسی کوئی زمانہ نہ پایا جائے، وہ ہوا ثلاثۃ انواع. اب اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو پوری بحث اگلی بار دیکھتے ہیں. یہ جو عموم اور اطلاق والی بحث ہے یہ بڑی باریک سی بحث ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ایک تو اگلی ہمارا جو درس کا موضوع ہوگا وہ ہوگا علم کی قسمیں، اسم کی قسمیں، اسم فعل اور حرف کی قسمیں. وہ اگلے درس میں دیکھ لیں گے ہم لوگ. پھر کلام کی جب بات آتی ہے کہ مطلق کسی چیز کا اسم طے کرنے کی بات آتی ہے تو وہ تو پہلے لغت ہی طے کرتا ہے نا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی ضروری کچھ معنی بھی نکلے اس چیز کا، قسم کا. ہاں ابھی یہ جگہ کا نام خارگر ہے، اس کا کچھ معنی بھی نکلے ایسا بھی ابھی وہ ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. علم جو ہے ایک ہوتا ہے اس میں عام، ایک ہوتا ہے اس میں مطلق، اور ایک ہوتا ہے علم. علم تو کسی کا کچھ بھی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب رکھ دیا جاتا ہے تو علم ایک خاص ذات پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک معنی نہیں، ایک ذات پہ دلالت کرتا ہے. جو علم ہوتا ہے وہ ایک ذات پہ دلالت کرتا ہے، کسی محدود شے پہ دلالت کرتا ہے، مخصوص چیز پہ دلالت کرتا ہے. تو مخصوص چیز کا کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے. باقی لغت یہ اس کو اہل لغت نہیں طے کرتے، وہ تو کوئی بھی کسی چیز کا کوئی ایسا بھی نام رکھ دیا جاتا ہے چاہے وہ مہمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب ایک چیز کا نام رکھ دیا گیا تو وہ اس ذات پہ دلالت، اس خاص شے پہ دلالت کرے گا. جیسے دیزن کا کوئی معنی نہیں ہے، زید کا جو مقلوب ہے دیز، لیکن مان لو کسی جگہ کا نام دیز رکھ دیا گیا تو اب دیز بول کر کے اس کا کوئی معنی تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص جگہ پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے.